یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے. ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. وقف ایک عبادت ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، مگر وقف بھی ایک عبادت ہے. حکومت نے ایسا قانون بنایا تاکہ ہم سے ہماری عبادت کرنے کا طریقہ بھی چھین لیا جائے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ہی اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے. حکومت تنگ نظری کے مظاہرے کر رہی ہے. حکومت سنویدھان کے خلاف، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس طرح کا غلط قانون بنا کر حکومت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم وقف کی جائیدادوں کو حاصل کر لیں گے. ہم میں جتنی جان ہے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے ہم اس کالے قانون کی مخالفت کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ کے احتجاجی پروگرام پر عمل کریں، اور آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. نتیش کمار بھی جان لیں، چراغ پاسوان بھی جان لیں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر جو چیز کا مالک اللہ ہے ہم حکومت کو اس کا مالک بننے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر مسجدوں کو آباد کیا، ہم اس جگہ کو ویران ہونے نہیں دیں گے. جس جگہ پر ہمارے بزرگ ان قبرستانوں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اس جگہ پر تم کو چھیننے نہیں دیں گے. یاد رکھو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج ہوگا انشاءاللہ جب تک کہ حکومت اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ پورا ساتھ دیں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے. بہت بہت شکریہ. اب ہم احتجاج کو جاری رکھیں گے، اور نتیش کمار کو، چراغ پاسوان کو، نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی طور پر ان کو پیغام ملے گا کہ بہار ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہر مسلمان، ہر ہمارا وہ ہندو بھائی اور بہن جو سنویدھان کو مانتا ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کیا آپ کسی کے مذہب پر چلنے سے کسی کو روک دیں. ارے جو قانون بہار میں مندروں کے لیے اگر اچھا ہے تو بہار کے مسلمانوں کے لیے اچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قانون بودھ گایا کے لیے اچھا ہے تو پھر وہ قانون بہار کے مسلمانوں کے لیے کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ٹی وی پر بیٹھ کر، بعض لوگ بی جے پی کی طرف سے آ جاتے ہیں، این ڈی اے کی طرف سے آ جاتے ہیں، یہ ایسے احمق لوگ ہیں جن کو قانون کے بارے میں ایک لفظ نہیں معلوم. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو کہ بتائیے آپ اس میں ایک ایسا سیکشن بتائیے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. مودی بولتے ہیں کہ غریبی مسلمانوں میں ختم ہو جائے گی. کیا آپ نے 11 سال میں غریبی کا خاتمہ کیا؟ کیا آپ نے 11 سال میں بھارت میں غریبی کا کوئی خاتمہ کیا؟ کچھ نہیں کیا. ارے یہ ہماری جائیداد، اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ بولتے ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا. ارے ہمارے کو فائدہ اتنا ہوا کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر اس جلسے کے بعد اپنی ظہر کی نماز ادا کرنے جائیں گے، جب ہم اس زمین پر سجدہ کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں تو اللہ ہم پر رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے.
تو یہ آپ ہم سے مت پوچھو کہ ہمارا کیا فائدہ ہے. ہمارا فائدہ مسجدوں کو آباد کرنے سے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تم کو کتنے ملے؟ ارے اللہ کے گھر کو جب ہم آباد کرتے ہیں تو ہم پیسوں کے لیے نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اگر ہم کسی کے خانقاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، اپنے دلوں کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر ہم عیدگاہ کو جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے نہیں جاتے، 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہیں. اگر کوئی ہمارے شیعہ لوگ اپنے امام باڑوں میں ماتم کرتے ہیں تو اہل بیت کے اس قربانی کو یاد کر کے ماتم کرتے ہیں، اس میں پیسوں کے لیے نہیں، ان کی یاد منانے کے لیے جاتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اس کالے قانون کی مخالفت میں کھڑے ہونا ہے. اور میں نے اس امید پر بھارت کی پارلیمنٹ میں اس قانون کی کاپی کو پھاڑا، اس لیے پھاڑا کیونکہ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام افریقہ میں قانون بنایا گیا تھا تو گاندھی نے بھی اس قانون کو پھاڑا تھا اور اس قانون کو جلایا تھا. یہ قانون کو ہم نہیں مانتے انشاءاللہ تعالی. ہم اس قانون کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ سنویدھان کے خلاف ہے. جو قانون اگر بنایا جائے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سنویدھان اور آئین کے خلاف ہوگا تو وہ قانون نہیں ہوگا، وہ ظلم ہوگا. ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک کالا قانون بنا کر